پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سلطنت کا بادشاہ انتہائی رحم دل اور نیک تھا، جس کی سلطنت پر پڑوس کے ظالم بادشاہ نے حملہ کیا اور اس کی سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں رحم دل بادشاہ کافی زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ بادشاہ کی بیوی موقع کا فائدہ اٹھا کر شہزادی کو لیے چھپکے سے وہاں سے چلی گئی۔ ملکہ شہزادی کو لیے کافی دنوں تک کبھی جنگل، کبھی پانی اور کبھی صحرا میں لے کر بھاگتی رہی اور بالآخر انہیں ایک گھر ملا۔ ملکہ نے دروازہ بجایا، اندر سے ایک بونا نکلا۔ ملکہ نے شہزادی کو بونے کو تھمایا اور کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں چل بسی۔ بونا انتہائی رحم دل تھا۔ اس نے شہزادی کا نام مریانہ رکھا، کیونکہ شہزادی کے گلے میں ایک سونے کا لاکٹ تھا جس پر ایم لکھا تھا۔ بونے نے مریانہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح پالا۔ دن اور سال گزرتے گئے اور مریانہ جوان ہو گئی۔ ایک روز ایک پیلی چڑیا ان کے گھر میں اڑ کر آئی اور انہیں ایک خط دیا، تو بونے نے وہ خط پڑھ کر مریانہ کو بتایا کہ مجھے پیرس کے شہنشاہ نے میٹنگ پر بلایا ہے، لیکن اس میں تم نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں فانی انسانوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ مریانہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، مجھے بس شنگھائی کے پانی کی صراحی دے دیں، جو کہ ایک جادوئی صراحی تھی۔ مریانہ نے کہا، تب تک میں پوری دنیا گھوم آؤں گی اور تلاش کر لوں گی کہ میرے گلے کے لاکٹ کا مطلب کیا ہے۔ دل پر بوجھ لے کر بونا راضی ہو گیا اور اسے شنگھائی پانی کی صراحی دینے کے بعد بونا چلا گیا۔ اگلی صبح مریانہ بھی اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ وہ مختلف شہروں اور قصبوں میں گئی اور وہاں بیمار لوگوں سے ملی اور شنگھائی کا پانی دیا، جس سے وہ سب صحت یاب ہوتے جاتے۔ ایک روز ایک بوڑھی عورت مریانہ کو ملی اور کہا، مہربانی کر کے میری بیٹی کو بچا لو۔ پھر وہ بوڑھی خاتون مریانہ کو لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے گئی، جہاں ایک جوان لڑکی بستر پر لیٹی مرنے ہی والی تھی، جسے مریانہ نے شنگھائی کا پانی دیا تو وہ اسی وقت صحت یاب ہو گئی۔ صحت یاب ہوتے ہی لڑکی نے مریانہ کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں مریانہ نے چڑیا کا رونا سنا تو اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی زرد چڑیا تھی جو اس کے والد بونے کے لیے خط لے کر آئی تھی۔ مریانہ نے دیکھا کہ اس کا پنکھ زخمی تھا۔ مریانہ نے اس پر بھی وہی جادوئی شنگھائی کا پانی چھڑکا تو وہ بھی صحت یاب ہو گئی۔ پھر مریانہ نے بوڑھی خاتون سے اجازت مانگی اور وہاں سے چلے گئی۔ چڑیا بھی اس کے ساتھ اس کی ہمسفر بن گئی۔ وہ دونوں چلتی رہی۔ کچھ روز بعد وہ دونوں ایک سلطنت میں پہنچی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ مریانہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ سلطنت اس کے باپ کی ملکیت تھی۔ اس دوران وہ ظالم بادشاہ مر چکا تھا اور سلطنت کی حکمرانی اس کے بھائی اور بیٹے کو مل گئی۔ ظالم بادشاہ کا بھائی اپنے بھتیجے سے بہت نفرت کرتا تھا، کیونکہ جلد سلطنت کی حکومت اسے مل جانی تھی۔ اس لیے اس نے حکیم سے مل کر ایک زہر تیار کروایا اور اسے اپنے بھتیجے کو پلا دیا۔ بھتیجا دیکھتے ہی دیکھتے بیمار پڑنے لگا۔ اس کی بیماری کی خبر جب مریانہ کو ملی تو وہ اس کے علاج کو پہنچی۔ ظالم بادشاہ کا بھائی مریانہ کے گلے میں ہار دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ اس سلطنت کی شہزادی ہے، اس لیے اس نے حکیم ساتھ مل کر ترکیب بنائی جس سے اس کے راستے کے دونوں کانٹے ہٹ جائیں گے۔ حکیم نے شنگھائی کی صراحی کو زہر کی صراحی میں بدل دیا۔ یہ سب کرتے چڑیا نے حکیم کو دیکھ لیا۔ اگلی روز صبح مریانہ جب شہزادے کو شنگھائی دینے گئی تو اس کو شفا ملنے کی بجائے وہ مزید بیمار ہو گیا، جس پر مریانہ کو ظالم بادشاہ کے بھائی نے اسے موت کی سزا سنا دی۔ جب اسے سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تب چڑیا نے حکیم کے کمرے سے اصل شنگھائی کی بوتل اپنے پنجوں میں اٹھائے شہزادے کے پاس پہنچی اور اس پر شنگھائی کے شفا کا پانی چھڑکا۔ پانی ڈالتے ہی شہزادہ صحت یاب ہو گیا اور وہ بھاگ کر مریانہ کی مدد کو پہنچا۔ ظالم بادشاہ نے جب اپنے بھتیجے کو صحت یاب ہوتے ہوئے دیکھا تو دونوں کو بندی بنا لیا۔ جیسے ہی وہ دونوں کو کھائی میں پھینکنے لگے تو وہ بونا وہیں رونما ہوا۔
اور ظالم بادشاہ حکیم اور اس کے حمایتیوں کو سزا کے طور پر جادو سے غائب کر دیا۔ پھر مریانہ کو بونے نے بتایا کہ تم اس عالی شان سلطنت کی شہزادی ہو۔ پھر شہزادی نے اس شہزادے سے شادی کر لی اور دونوں اسی سلطنت میں رہنے لگے، ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، آپ کو میری کہانی اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔